جب روزہ افطار ہوتا ہے تو ہم سب لوگ انکلوڈنگ می ایک دم جمپ کرتے ہیں کھانے پر. ٹھیک ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ یہ بیلنس طریقے سے وہ بہت. اور جب وین یو آر فاسٹنگ بیکاز آف اینی ریزن, جو پہلا کھانا جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہونا چاہیے. ویٹ فار سم ٹائم, سم مے بی 1 hour 1.5 hour اینڈ ٹیک سم تھنگ اوور. ایک ہی بار فل اس کو بھوک بھی ہوتی ہے, فل اسٹمک کھانا, اس سے وزن بڑھنے کا احتمال ہوتا ہے. اس وقت دینک سویرا کی اہم پیشکش میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین, اس وقت اس خاص بات چیت میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام حسین رشی صاحب ہیں, جو کہ جنرل فزیشین ہیں اور سری نگر کے ایک ہاسپٹل میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. سائنسی لحاظ سے فاسٹنگ کی, روزے کی حالت میں رہنے کی کیا اہمیت و افادیت ہے, ڈاکٹر صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو پروگرام میں خوش آمدید آپ کا. شکریہ جناب. ڈاکٹر صاحب, سائنٹیفک پرسپیکٹیو کے حساب سے کیا امپورٹنس ہے فاسٹنگ کی؟ فاسٹنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں پر 1 مہینے کے لیے فرض عائد کیا ہے, اور یہ کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے. اس پر بہت سے مثبت اثرات جسم پر پڑتے ہیں. اگر ہم اوپر سے ہی شروع کر دیتے ہیں, برین کی فنکشن امپروو ہوتی ہے, باڈی کا میٹابولزم صحیح ہوتا ہے, اور ہارٹ پر اس کا امپیکٹ بہت پازیٹیو ہوتا ہے. اس لیے کہ اور جو ہارٹ کے جو رسک فیکٹرس ہیں, فار ایگزامپل کولیسٹرال ہے, وہ کم ہوتا ہے, بلڈ پریشر کم ہوتا ہے, اور کبھی کبھی ہم نے پیشنٹوں کو بلڈ پریشر کی دوائی کم کرنی پڑتا ہے. دیٹ مینس ہارٹ پر دباؤ کم پڑتا ہے, کولیسٹرال کم ہوتا ہے, انسان کا وزن ہوتا ہے. اور جو ہارٹ کے رسک فیکٹرز جو ہے نا, یہ ہے جیسے ہم نے بولا کولیسٹرال ہے, اوبیسٹی ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, جب ان میں کمی ہوگی ہارٹ اٹیکس میں بھی ہو سکتا ہے, اس کا مثبت اثر پڑ سکتا ہے. اور برین کی فنکشن امپروو, ان کی کوگنیٹیو فنکشن جیسے لیول آف تھنکنگ وہ امپروو ہو جاتی ہے. اور دوسرا چیز ایک ہوتا ہے آٹوفیجی, اس کو بولتے ہیں. وین یو آر فاسٹنگ فار اے پرولونگڈ پیریڈ آف ٹائم, جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ کھائی جاتی ہیں, ان میں کمی ہوتی ہے, جس پر ہیلتھ پر بہت اچھے اثرات باڈی کو ڈیٹاکسیفائی. ایگزیکٹلی, باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کیا ہو سکتا ہے یہ فاسٹنگ سے. اور جو ہم روزمرہ کی زندگی میں کھاتے رہتے ہیں, صبح بھی, دوپہر بھی, شام کو بھی, ان بٹوین بھی, کہیں گئے, چائے پیے, ایک ڈسپلن رہتا ہے رمضان میں. جو ایک ڈسپلن, ہاں کہ کھاتے ہم ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن ڈسپلن ہوتا ہے کھانے میں, اور یہ ڈسپلن کریٹ ہوتا ہے اپنی باڈی پر. اور اچھا ہوتا ہم یہ ڈسپلن عید کے آگے بھی رمضان تک محدود نہ رہے, اور ان بٹوین یہ ہم کرتے رہتے, اس سے اور زیادہ اچھا رہتا ہے. اور دیکھا گیا ہے کہ جب سے رمضان فاسٹنگ رہا ہے, اور اس کا امپیکٹ 5, 6, 7 مہینے تک رہ سکتا ہے جسم کا, باڈی کے میٹابولزم پر. سر, کہتے ہیں نا کہ اسٹریس آج کل زیادہ تر ذہنی امراض میں لیں, تو اسٹریس کو ریلیز کرنے میں بھی کیا اس کا کوئی؟ ڈیفینیٹلی فاسٹنگ ہیز اے ڈیفینیٹ امپیکٹ آن اسٹریس. پلس رمضان میں چونکہ فاسٹنگ ایک عبادت ہے, فاسٹنگ ایک عبادت ہے, اس سے بھی تھوڑے آدمی کی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے, میں نے روزہ رکھا, اس سے بھی یہ ہوتا ہے اسٹریس لیول کم. اور چونکہ رمضان کے مہینے میں ایکسٹرا کچھ نمازیں پڑھی جاتی ہیں, اس سے بھی آدمی کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. میں گیا مسجد میں, نمازیں پڑھی جو, اور اس سے بھی آدمی کو ایک سیٹسفائی ہوتا ہے. اوور آل اسٹریس لیول آدمی کی کم رہتی ہے. جی سر, یقیناً چونکہ روزے کی حالت میں ہم سحری اور افطار کے درمیان بڑے لمبے گھنٹے رہتے ہیں, خاص کر جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں یا جو ہارٹ پیشنٹس ہیں, کیا انہیں کچھ خاص چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے؟ ڈائبٹک پیشنٹس جو انسولین پر ہیں, انہیں ہمارا مشورہ ہے کہ روزے نہ رکھیں. اگر رکھنا ہے تو اپنے ڈاکٹر صاحب سے پہلے بات کر کے, وہ ان کے انسولین ڈوز پر تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر کے وہ پھر روزہ رکھ سکتے ہیں. ہاں, ان بٹوین ان کو کچھ وارننگ سگنلز دی جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب کے صاحبان کی طرف سے کہ اگر ایسا ہو گیا تو روزہ ایک دم توڑنا, یہ ان کی صحت کے لیے ٹھیک رہے گا. ٹھیک ہے. جو پیشنٹس ٹیبلٹس پر ہیں اور ایزیلی کنٹرولڈ ہیں, ایزیلی کنٹرول ہے, 1-2 ٹکیاں کھانے سے ان کا بلڈ شوگر کم ہے, ان کو وہ اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں رہنا ہے نہیں رہنا ہے. اور جن پیشنٹ کا کڈنی, فار ایگزامپل ڈائبٹیز بھی ہے, کڈنی کی پرابلم ہے, ہارٹ کی پرابلم ہے, ملٹیپل کوماربڈیٹیز ہیں, ان کو چاہے روزہ نہ رکھیں, اس کا کفارہ ادا کرتے ہیں. جی, اکثر سر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے امیون سسٹم میں کچھ ڈیفینیٹلی میں نے کہا نا, جب باڈی میں یہ فاسٹنگ ہوتی ہے تو آٹوفیجی ہوتی ہے, جس کو ڈیڈ سیل جو ہوتے ہیں نا, اس میں باڈی کا امیون سسٹم بوسٹ ہوتا ہے. سر, کیا روزے سے ویٹ لاس بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر اس طرح کی باتیں چلتی ہیں. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا رمضان میں, ایکچولی ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں, اف یو کیلکولیٹ ہم زیادہ کھاتے ہیں, لیکن کھانے کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے چونکہ جب روزہ افطار ہوتا ہے تو ہم سب لوگ انکلوڈنگ می ایک دم جمپ کرتے ہیں کھانے پر. ٹھیک ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ یہ بیلنس طریقے سے وہ بہت. اور جب وین یو آر فاسٹنگ بیکاز آف اینی ریزن, جو پہلا کھانا جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہونا چاہیے. ویٹ فار سم ٹائم, سم مے بی 1 hour 1.5 hour اینڈ ٹیک سم تھنگ اوور. ایک ہی بار فل, اس کو بھوک بھی ہوتی ہے, فل اسٹمک کھانا, اس سے وزن بڑھنے کا احتمال ہوتا ہے.
उस वक्त आप देखिए, आप 15-20 रमज़ान से लोगों का वज़न बढ़ना शुरू होता है। पहले तो लगता है उनको मैं हल्का हो गया, बढ़ना शुरू होता, क्योंकि वो इफ्तारी में इतना सारा खाते हैं जैसे सब लोग, और वो मुरगन ग़िज़ाएँ और ऑयली फैटी चीज़ें खाते हैं, उनसे वज़न बढ़ने का एहतिमाल होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए बैलेंस डाइट, और जो भी खाना है एक हेल्दी होना चाहिए जी। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ़िश, राइस, चिकन, नो प्रॉब्लम, दाल एक बैलेंस मकदार में, ठीक है। और अगर सब कुछ हेल्दी है दस्तरखान पर, फिर भी एक प्रोपोर्शन को कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं कि सब हेल्दी है और जितना चाहे वैसे खाओ, ऐसा नहीं है। एक तो हेल्दी खाने और वो भी इन ए स्मॉलर प्रोपोर्शन। हाँ जी सर, जो हमारी हामला ख़वातीन हैं, क्या उन्हें फास्टिंग्स में रहना चाहिए या नहीं? उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी उनको इस चीज़ में रिलैक्सेशन दिया है, दे नीड नॉट फास्ट। अक्सर हमने देखा है सर, कई हामला ख़वातीन ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के चौथे महीने, 5वें महीने या छठे महीने भी वो रोज़ा रख लेती हैं। क्या ये उनके लिए सही है कि इससे उन्हें प्रॉब्लम? हाँ, ये नहीं बता सकती ये उनके लिए सही है नहीं कि जो हामिल होते हैं ना, उनके अव्वल आयाम में पहले दिन में बहुत वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, पेन एब्डोमेन की प्रॉब्लम होती है, और इस वक्त रोज़ा रखना मुमकिन नहीं होता है। आगे 3-4 महीने के बाद उनको वो खुद डिसाइड कर सकते हैं रहना। हाँ, जिनको और भी प्रॉब्लम होती है, सपोज हामिला खान में डायबिटीज़ होता है, वो पहली बार डिटेक्ट होता है प्रेगनेंसी में, जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, उनको तो नहीं रखना चाहिए। दैट इज़ नॉट गुड फॉर द लेडी और नॉर हर चाइल्ड। और आफ्टरवर्ड्स 3rd ट्राइमेस्टर पर, जैसे 6 महीने के बाद एक और प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। अच्छा। हाँ, उसको बोलते हैं प्री एक्लैम्सिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाई ब्लड प्रेशर। उनको तो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, समटाइम्स 3, 4, 5 टैबलेट्स अ डे। सो उनके लिए रोज़ा रखना मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। चलिए, इतनी मुफीद जानकारी सर आपने पढ़ाई, लेकिन मैं चाहूँगा कि आखिर पर हमारे नाज़रीन के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? नाज़रीन, हैप्पी रमज़ान। आप सब लोगों को रमज़ान की बड़ा मुबारक हो। उम्मीद है कि आप इन बातों का ख्याल रखेंगे जो हमने अभी कही हैं, और अगर आपको लगा ये यूज़फुल है, इन पर अमल करेंगे और आपका रमज़ान ठीक तरह गुजरे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वेलकम।